بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور آپ پڑھ سنائیے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ اس دوسرے نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، پہلے نے کہا تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، قبول فرماتا ہے اللہ صرف پرہیزگاروں سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور آپ پڑھ سنائیے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح دلیلیں اور روشن معجزات دیکھ کر بھی یہود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جیسے قابیل نے محض حسد کی بنا پر اپنے بے گناہ اور پاک باز بھائی کو قتل کر دیا تھا، یہ بھی اسی حسد کے شکار ہیں۔ انہیں رنج یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کسی کو کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ صرف اس لیے یہ لوگ آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ قابیل اپنے بھائی حابیل سے کیوں حسد کرتا تھا، اس کے جواب میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کوئی یقینی چیز نہیں جسے پیش کرتے وقت دل میں خلش محسوس نہ ہو، اس لیے اس سے قطع نظر کر کے صرف وہی کچھ عرض کرنا عبرت پذیری کے لیے کافی ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے۔ بالحق کے لفظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ قصہ محض تفریح طبع اور دل بہلانے کے لیے نہیں سنایا جا رہا، سچ مچ بے کم و کاست سنایا جا رہا ہے تاکہ حق واضح ہو اور نصیحت حاصل ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے۔ قربان سے مراد کوئی جانور نہیں جو ذبح کیا گیا ہو، بلکہ محض نظر خداوندی مراد ہے، خواہ وہ جنس کی شکل میں ہو یا کسی جانور کی قربانی کی صورت میں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل نے بارگاہ رب العزت میں نذرانہ عبودیت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حابیل کی قربانی کو شرف قبول بخشا اور دوسرے یعنی قابیل کا نذرانہ نامنظور فرمایا۔ قابیل حسد کے مارے تڑپ اٹھا اور اس میں اپنی تحقیر اور تذلیل سمجھی کہ اس کی قربانی منظور ہو گئی اور میری مسترد کر دی گئی، چنانچہ اس نے کہا کہ حابیل میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، اب تیری جان لیے بغیر مجھے تسکین نہیں ہو سکتی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ قبول فرماتا ہے اللہ صرف پرہیزگاروں سے۔ حابیل نے قابیل کی دھمکی کا جواب دیا کہ بھائی اس میں میری کیا خطا ہے، اللہ کے ہاں تو اسی کا نذرانہ قبول کیا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ گویا حابیل نے اسے بتا دیا کہ اگر تم اپنی سابقہ زندگی میں اپنے رب کے نافرمان اور سرکش بنے رہے ہو جس کے باعث تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا، تو اب گزشتہ کرتوتوں پر اشک ندامت بہاؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ تقوی کی راہ پر گامزن رہو، رحمت خداوندی تمہاری قربانی بھی قبول کر لے گی۔ لیکن انسان کی یہ دیرینہ عادت ہے کہ وہ ایک غلطی پر دوسری شدید غلطی سے پردہ ڈالنا چاہتا ہے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اس سے بھی سنگین گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ قابیل کے لیے آسان اور سلامتی کا راستہ تو وہی تھا جس کی طرف اس کے بھائی نے اس کی رہنمائی کی تھی، لیکن وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 28۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: تو اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو مجھے قتل کرے، جب بھی میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ حابیل نے جب دیکھا کہ قابیل میرے قتل کا عزم کر چکا ہے اور کسی طرح باز نہیں آتا تو اس نے کہا قابیل اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرو گے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے
کہ قابیل جب قتل کرنے آیا، حابیل مظلوم اور بے بس بھیڑ کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا، نہیں بلکہ حابیل کا یہ مقصد ہے کہ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ تم میرے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو، پھر بھی میں پہل نہیں کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی معنی مروی ہے۔ شریعت میں اپنے بچاؤ کے لیے حملہ آور کا مقابلہ کرنا واجب ہے، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اپنا بچاؤ اور دفاع فرض ہے، کیونکہ نہیں عن المنکر کے حکم کی تعمیل کی یہی صورت ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 29۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ ترجمہ: میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ بِاسمی کا معنی ہے بِاسمی قتلی، یعنی جو گناہ تو نے پہلے کیے ہیں ان کا بار تو تیرے سر پر ہے ہی، اب میرے خون ناحق کا گناہ بھی تیرے سر پر لادا جائے گا۔ اس کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ظالم اور مظلوم جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو عطا فرمائیں گے، اور اگر اس سے بھی داد رسی میں کسر رہ جائے گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بِاسمی سے اس بات کی طرف اشارہ ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ طوع کا معنی ہے آسان بنا دینا۔ سگے بھائی کا قتل کوئی آسان بات نہ تھی۔ جب قابیل کو اس کا پہلے خیال آیا ہوگا تو بھائی کی محبت، اس کی نیکی اور پاکیزگی، باپ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب، یہ سب چیزیں راستے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی ہوں گی۔ نامعلوم قتل کرنے کی خواہش میں اور ان عوامل میں کتنی دیر کشمکش جاری رہی ہوگی، لیکن آخر حسد کا جذبہ غالب آ گیا اور اس نے بھائی کے قتل کو عین مصلحت بنا کر پیش کیا، اور قابیل اس کو خوشی سے کرنے پر آمادہ ہو گیا، پہلے جس کے تصور سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ ہر مجرم جرم کرنے سے پہلے ایسی کشمکش سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر نیکی کی قوت غالب آ گئی تو جرم کرنے سے باز آ گیا اور گناہ سے بچ گیا، اور اگر خدا نخواستہ شر کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر حضرت انسان بئیں جبہ و دستار، بہما علم و فراست، چاروں شانے چت زمین پر آ گرتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ اس موقع پر شیطان زوردار کہکا لگا کر نعرہ بلند کرتا ہو، مسجود ملائکہ زندہ باد۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 31۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ترجمہ: پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، کھودتا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا قاصر رہا میں کہ ہوتا اس کوے کی مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی، غرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اصل میں یا ویلتی ہے، لیکن ندا کے وقت یا کو الف سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کو فتحہ دے دیا۔ ویل کا معنی ہلاکت ہے۔ جب انسان ہلاک ہونے لگے تو اس وقت کہا جاتا ہے یا ویلتا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 31 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ کیا قاصر رہا میں کہ ہوتا اس کوے کی مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ سوءتاً شرمگاہ چھپانے کی چیز یعنی لاش۔ کہتے ہیں کہ حابیل پہلا شخص ہے جس نے موت کا جام پیا، اس لیے قابیل حیران ہو گیا کہ میں اب اس کی لاش کو کدھر کروں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ من اجل ذالک
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ: اسی وجہ سے حکم لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچا لیا اس نے تمام لوگوں کو، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی جب قابیل نے اپنے بے گناہ بھائی کو جان سے مار کر قتل کا بند دروازہ کھول دیا اور ایک خطرناک رسم کی ابتدا کر دی، اور اب دوسرے لوگ بھی قتل کرنے لگے اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو گیا، تو بنی اسرائیل پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں اس کی صراحتاً ممانعت کر دی گئی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 کے دوسرے حصے کی تفسیر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل زیادہ سنگین ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو تیگ کر دیا۔ علامہ بیضاوی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا اس نے خون انسانی کی بے حرمتی اور توہین کی، نیز اس نے قتل کی رسم کا از سر نو آغاز کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے جرم کے ارتکاب کی جرت دلائی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تورات میں انہیں قتل ناحق سے باز رکھنے کے لیے احکام قطعیہ نازل ہوئے۔ ان کو یہ احکام یاد دلانے کے لیے ایسے رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جن کے معجزات دیکھ کر ان کی صداقت کا انہیں اعتراف کرنا پڑا، لیکن ان کی مسخ شدہ فطرت اور بگڑے ہوئے مزاج کی اصلاح نہ ہوئی۔ یہ برابر آمادہ قتل و فساد رہے۔ جن پیغمبروں پر وہ ایمان لا چکے تھے ان کو بھی تختہ دار پر لٹکانے اور ان کے سر پر آرا چلانے سے باز نہ آئے، تو ان سے یہ توقع کیوں کر ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت رسانی اور آپ کے خلاف ناپاک سازشیں کرنے سے باز آئیں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 33۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 33 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مملکت اسلامیہ کے گوشے گوشے میں امن قائم کرنے، راستوں کو محفوظ بنانے اور فتنہ و فساد کی جڑ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جو اس حکم کی خلاف ورزی کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مملکت اسلامیہ کے کسی باشندے پر خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی دست درازی کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 33 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ واو تفسیریہ ہے، پہلے جملے میں جس محاربہ کا ذکر ہوا اس کی وضاحت فرما دی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 33 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ یا جلا وطن کر دیے جائیں۔
محاربین جن کی سزائیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے متعلق فقہائے کرام نے کہا ہے کہ جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ محارب ہیں۔ نمبر 1 وہ بندوق، تلوار، نیزے وغیرہ ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ نمبر 2 آبادی سے باہر راستے یا صحرا میں وہ راہزنی اور ڈاکے کا ارتکاب کریں۔ لیکن امام شافعی، اوزاعی اور لیث رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک شہر میں ڈاکہ ڈالنے والے بھی محارب کہلائیں گے اور انہی سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 3 وہ چھپ کر نہیں بلکہ برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ نمبر 1 انہیں قتل کر دیا جائے۔ باب تفعیل تقتیل تشدید اور مبالغے کے لیے ہے، یعنی مقتول کے وارث اگر معاف بھی کر دیں تو بھی انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ مدعی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہے۔ یہ مقتول کے وارثوں کا نجی معاملہ نہیں رہا۔ نمبر 2 انہیں سولی دے دیا جائے۔ نمبر 3 ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ نمبر 4 یا انہیں قید کر دیا جائے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ان فقروں کے درمیان او یا کا کلمہ تخییر کے لیے ہے، یعنی امام وقت کو اختیار ہے کہ ان سزاؤں میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے، لیکن جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہوگی، جتنا جرم سنگین ہوگا اتنی ہی سزا سخت ہوگی۔ چنانچہ حناف نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ اگر انہوں نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا اور مقتول کے وارثوں کے بخش دینے سے بھی معاف نہ ہوگا، اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر انہیں سولی دے دیا جائے گا اور لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے شارع عام پر سولی دے دی جائے اور ان کی لاشیں لٹکتی رہیں۔ اور اگر انہوں نے قتل نہ کیا صرف مال لوٹا تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا تو پھر انہیں قید کیا جائے گا۔ روح المعانی سورہ المائدہ آیت نمبر 33 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ وہاں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں، تجارتی قافلوں اور سامان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، لوگ طلب معاش اور اپنی دوسری ضروریات کے لیے بے دھڑک جہاں چاہیں جا سکیں، اور جو فسادی عنصر ملک کے امن کو برباد کر رہا ہو، عام شاہراہوں، بسوں اور موٹروں کو لوٹنا، ریل گاڑی کی پٹری کو اکھیڑ دینا، بجلی یا ٹیلی گراف کی تاروں کو کاٹ دینا، راہ چلتے نہتے مسافروں کو مار ڈالنا اپنا مشغلہ بنا لے، وہ کسی رحم اور نرم دلی کا مستحق نہیں۔ اس کو جتنی عبرتناک سزا دی جائے اتنا ہی مفید ہے۔ ایسے ہی فتنہ پرداز لوگوں کے لیے یہ سزائیں قرآن نے مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی چیز اجبی ہوتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن کسی سے آفرین لینے کے لیے اسلام ایسے افراد کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کر سکتا اور ان کو ان کے ظلم و تشدد کی سزا دینے کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے۔ ممکن ہے سفاکوں اور رہزنوں کے ساتھ نرمی کرنا ہی کسی کے نزدیک رحم ہو، لیکن اسلام کے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لینا اور اس کے ظالم ہاتھ کو کاٹ پھینکنا رحمت ہے۔ نظریات کے اتنے بین تفاوت کی موجودگی میں عمل اور طریقہ کار میں تفاوت حیرت انگیز چیز نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 34۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پا لو ان پر، ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ اگر وہ گروہ گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے پھر حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا، اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص یا دیت ادا کرنی ہوگی، کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 9واں رکوع اور پہلا نصف مکمل ہوا۔